اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے آئیکونز تھے، بڑے بڑے جو ایک نام سامنے آتے ہیں، کون لوگ تھے؟ ابو بکر. کون ابو بکر؟ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا. کہاں سے آئی یہ چیز؟ سبحان اللہ، یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ اور عمر، کون عمر؟ باقی سب صلاحیتیں اور باقی سب خصوصیات ایک طرف، اپنے گھر کا آدھا مال. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی کبھی ہمارے ذہن میں سوچ بھی آئی ہو کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں، اس کے بعد عمل کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچ آئی ہو؟ اور عثمان کون تھے؟ سبحان اللہ، جب کبھی پیسے کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت ہو، اور عثمان پیچھے رہ جائے. عثمان کبھی کسی سے پیچھے رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنا دیتے تھے؟ 2 4 8 10 اونٹ، 1 2 3 4 تولے سونا اور چاندی؟ یہ تو بات ہی نہیں تھی. ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک موقع پر اونٹ اور گھوڑے، اور ایک ایک موقع پر کلو میں، کیجیز میں سونا اور چاندی. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ. اسی طرح سے جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی آنکھیں برا گئیں اور آپ نے ان کے رات بھر کی مزدوری کا جو معاوضہ تھا، چند کھجوریں، وہ پورے جو فنڈنگ کا جو ڈھیر تھا اس کے اوپر پھیلا دی. اور کیسے جذبات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کے بارے میں. اللہ اکبر. تو یہ ہے خرچ کرنا. ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ابھی تک آیا، اس لیے ہمارے دعوتی کام بھی کمزور ہیں، ہمارے علمی کام بھی کمزور ہیں، ہم آپس میں بہت کمزور ہیں، ہماری مساجد کمزور ہیں، ہمارے مدارس کمزور ہیں. ہر چیز ہی اس چیز کی ایک قلت کی وجہ سے ہماری کمزور ہے. یاد رکھیں کہ وہ بندہ کبھی بھی اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا حقیقی طور پر، اور اس کا وہ مزہ نہیں چکھ سکتا جو واقعی ٹیسٹ ہے، جب تک کہ خرچ کرنے میں اس کا دل بہت کھلا نہ ہو. اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں اور زبان سے نکلواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت مال مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگے، یا رب ہمیں بہت عطا کر، لیکن اس کے ساتھ 2 دعائیں شامل کر لیجئے. ایک دعا یہ کہ اللہ بہت مال عطا کر، لیکن اس کے ساتھ عثمان جیسا دل بھی عطا کر. اور دوسرا یہ کہ اللہ جتنا بھی مال آپ عطا کریں، اس مال کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے. جو صلاحیت بھی ہمیں ملی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وہ صلاحیت اچھی طرح سے صرف ہو اور اس کے فوائد بہت ہوں، کوئی بھی صلاحیت ہو، وہ خرچ کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے بارے میں یہ دعا اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیں کہ اللہ اس چیز کو، میری گاڑی کو، میری دکان کو، میرے بزنس کو، میری تجارت کو، میری نوکری کو، اے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے. ہمارا گھر ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. یہ ہمیں پتہ کیسے کرنا ہے. ہماری گاڑی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ہماری دکان ہے، ہماری بیٹھک ہے، ہماری جوانی ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے دے رکھا اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں خرچ کرو. جب مالک وہ ہے تو مالک جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے.